السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبسملا و محمدلا و مسلیا و مسلما، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اصل الایمان الکف امن قال لا الہ الا اللہ لا تکفرہ بذنب ولا تخرجہ من الاسلام بعمل والجہاد ماض ما بعثنی اللہ الى ان یقاتل آخر هذه الامة الدجال لا يخذلہ جور جائر ولا عدل عادل والایمان بالاقدار۔ رواہ الامام الہمام ابو داود فی سننہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج 26 مارچ 2021 بروز جمعۃ المبارک ہے۔ ہمارے یہاں خانقاہ حنفیہ جامع مسجد شاہجہان ٹانک میں ماہانہ خانقاہی اجتماع ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے کرم کے ساتھ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہے۔ میں اسی مہینے کے اعتبار سے چند باتیں، چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، بس توجہ میری طرف رکھیں، انشاءاللہ ہمارا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ اگر کسی مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے تو وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ میں نے اس پر کئی احادیث کو سرچ اور تلاش کر کے دیکھا کہ شعبان کے مہینے میں تو روزے کی منع بھی آئی ہے، تو حضور پاک علیہ السلام اس مہینے میں روزے کیسے رکھتے تھے؟ تو جب تمام احادیث کو ملایا اس وقت جا کر بات کھلتی ہے۔ کیوں؟ حدیث پاک کا اصول ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ معرفت علوم الحدیث میں امام حاکم رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے کہ الحدیث اذا لم تجمع ترکہ لم تفہم والحدیث یفسر بعضہ بعضا، کہ حدیث پاک کے ایک ٹکڑے کو اٹھا کر فیصلہ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس مضمون کی تمام روایات کو اکٹھا کر لے تو اس کے لیے فیصلہ اور عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس پر احادیث پاک دیکھیں تو دو قسم کی حدیثیں ملتی ہیں۔ نمبر ایک، حضور پاک علیہ السلام نے رمضان المبارک میں اس کے علاوہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھے ہیں۔ نمبر دو، ہمارے پاک پیغمبر نے شعبان میں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ تو جب دونوں کو ملایا تو پتہ چلا کہ حضور پاک علیہ السلام جو روزے رکھتے تھے وہ شعبان کے 15 دن جو پہلے ہیں ان دنوں میں رکھتے تھے، اور جب شعبان کی 15 تاریخ گزر جاتی حضور پاک شفقتاً منع فرماتے کہ اب آپ روزے نہ رکھیں بلکہ رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیں۔ تو روزہ رکھنا بھی ثابت ہے، روزہ چھوڑنا بھی ثابت ہے۔ روزہ رکھنا رمضان کے ابتدا میں ہے، روزہ چھوڑنا رمضان کے شعبان کے ابتدا میں ہے، اور روزہ چھوڑنا شعبان کے آخر میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث پاک پر غور کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ مہینہ رمضان المبارک کا مقدمہ ہے۔ مقدمہ کا مطلب رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کے استقبال کی ترتیب ہے، رمضان المبارک کے استقبال کی تیاریاں ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری کرنے کے لیے ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ میرے مولا، آپ ہمیں شعبان اور رجب کے مہینے میں ایسا بابرکت بنا دے کہ ہم اس برکت کو لے کر رمضان تک پہنچ جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوتی تھی۔ تو اس دعا سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہمیں رجب اور شعبان میں رمضان المبارک کی تیاری کرنی چاہیے۔ جب کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے، بڑا پروگرام ہوتا ہے، بڑی ترتیب ہوتی ہے تو اس کے لیے اہتمام اور نیکیوں کی ترتیب بھی بڑی رکھی جاتی ہے۔ اب رمضان المبارک اسلامی مہینوں میں وہ مہینہ ہے جس میں گناہ جھڑ جاتے ہیں،
गुनाह जल जाते हैं। रमज़ान रमज़ से निकला है। रमज़ कहते हैं परिंदे का गर्म रेत में अपने परों को फड़फड़ाना, इससे उसके पुराने तरतीब जो सुस्ती की है वो जलती है और जो असली तरतीब है वो निकल आती है। तो रमज़ानुल मुबारक में गुनाह जलते हैं और अल्लाह की रज़ा बंदे पर निखर आती है। तो इतना बड़ा महीना जिसके लिए रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान को कैद कर दिया जाता है। क्या मतलब? हम सारा दिन यही कहते फिरते हैं शैतान ने गलती करा दी, शैतान ने गुनाह करा दिया, शैतान की वजह से हो गया। उस महीने में कुव्वत शैतानिया मुक़य्यद हो जाती है, शैतान को बंद कर दिया जाता है और जकड़ के उसको समंदर की तह में डाल दिया जाता है, चल तेरी 1 महीने की नज़रबंदी है। अब जब शैतान बंद हो गया तो हमारे लिए नेकियों का सीज़न शुरू हो गया, हमारे लिए नेकियों का माहौल बन गया, नेकी करने का हमें वक्त, फुर्सत और मोहलत मिल गई। तो इतना बड़ा महीना, इस महीने में इसकी तैयारी इससे पहले महीनों में हो रही। नंबर 3, रमज़ानुल मुबारक में हदीस पाक में जन्नत को आरास्ता किया जाता है। क्या मतलब? जन्नतुल फिरदौस और जन्नत को सजाया जाता है। फुतिहत अब्वाबिल जन्ना, इमाम इब्न हब्बान रहमतुल्लाह ने अपनी सही में लिखा है कि जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। क्या मतलब? खुलने का मतलब, बंद होने का मतलब, मुराद ये है कि अब तुम्हारे लिए नेकी करना आसान से आसान तर से आसान तरीन हो जाती है, फिर नेकी करने में रुकावट नहीं रहती। फिर उसके बाद जब आप इस तरह की तैयारी कर लेंगे, फिर अगला मामला फरमाया जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। गुल्लिकत अब्वाबुन नार, अब जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया गया है, यानी आपके लिए बुराई के माहौल को कम से कम कर दिया गया है। इतना बड़ा महीना, तो इस महीने की तैयारी रसूलुल्लाह 1 माह पहले फरमा दिया करते थे। इस पर एक सवाल उठता है, कुछ लोग पूछते हैं कि जब रमज़ान में शैतान बंद हो जाता है तो शैतानी तो बंद नहीं होती, शैतान बंद हो जाता है, शरारतें बंद नहीं होती, शैतान बंद हो जाता है, गुनाह तो बंद नहीं होते। ठीक है, गुनाहों में कमी आ जाती है, लेकिन गुनाह बंद तो नहीं होते। वजह इसके समझाने के लिए मैं आपकी खिदमत में एक मिसाल पेश करता हूँ। जब साइकिल आप चला रहे हो ना, तो साइकिल को स्टैंड पे लगा दें, घोड़ी पे लगा दें। जब साइकिल ठहर जाए, फिर उसके पहिए को आप यूँ पैडल को पकड़ के चलाना शुरू करें, तो आप यूँ हाथ घुमाएंगे और साइकिल का व्हील, बोलिए, चलना शुरू हो जाएगा। आप जितना तेजी से घुमाएंगे वो उतना, बोलिए ना, मैं इसलिए पूछता हूं ताकि आपको समझ आए। जितना तेजी से घुमाएंगे व्हील उतना तेजी से चलेगा। अब मेरा सवाल सुने, आप पैडल घुमा रहे हैं और पहिया चल रहा है, आपने पैडल घुमाना छोड़ दिया, पहिया रुक जाएगा जी, बल्कि वो चलता रहेगा। उसके रोकने का तरीका क्या है? ब्रेक पे लगाओ। जब आपने ब्रेक लगाई तो वो पहिया रुक गया। ऐसे हमारा मामला भी है। शैतान ने हमारा 11 महीने पहिया घुमाया है, ये गुनाह कर, ये नाफरमानी कर, ये खता कर, घुमा घुमा के कुव्वत शहवानी हमारे अंदर इतनी डाल दी है शैतान ने कि अब 1 महीने में उसने पैडल घुमाना छोड़ भी दिया ना, तो उसके पुराने असरात से हम गुनाहों की पट्टी पे चल रहे हैं। अब हमने रुकना कैसे है? अब हम गुनाहों की ब्रेक लगाएंगे तो हमारे लिए नेकियां करना आसान हो जाएगी। जैसे पहिया घूमने में हमें समझ आती है कि कौन सी कुव्वत चल रही है कौन सी नहीं, वैसे हमें नेकी करने में और बुराई से रुकने में भी इस पर आसान तौर पे हम जहन में समझा लें। और सुने, ये जो हदीस पाक में है, इन्ना शैताना यजरी आदकुम मजरद दम, कि शैतान तुम में ऐसे चलता है जैसे खून चलता है। इसका मतलब क्या है? कई मतलब हो सकते हैं, मैं एक मतलब आपकी खिदमत में रखता हूँ। खून में गर्मी भी आती है, नरमी भी होती है, शिद्दत और हिद्दत भी होती है। कभी कभी बंदा किसी को गुस्से में कहता है, ऐसी बात नहीं है, हंसा परेशानी, वो उसको 2-4 ऑल फॉल बक देता है। कुछ टाइम के बाद बंदे का मिजाज ठंडा होता है, तो बाज़ औक़ात अगर अल्लाह की तरफ से रहमत हो तो बंदा माफ़ी मांग लेता है कि जी मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर दें। पहले भी तो यही खून था, गुस्सा कर दिया, अब भी यही खून है, अब प्यार दे दिया। वजह तो पता चला खून का माहौल एक तरह नहीं रहता, खून का निज़ाम एक तरह नहीं रहता। खून कभी गर्म और कभी ठंडा हो जाता है, तो खून में कभी जोश और कभी होश आ जाता है। तो शैतान भी हमारे खून में चलता है। क्या मतलब? अगर शैतान तुम्हें कभी गुनाह के जोश में डाल दे तो अल्लाह का जिक्र करके थोड़ा बहुत सब्र कर लो, तुम अपने माहौल में ठीक हो जाओगे।
لیکن جب شیطان ہمارے خون میں دوڑنے کے لیے آتا ہے نا اور اپنا جوش دلاتا ہے تو ہم اس وقت گناہ کر جاتے ہیں۔ میرے بھائیو یوں نہیں، یاد رکھنا اجر، نیکی، ثواب، عزت، مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں تب ملتا ہے جب گناہ کے وقت بالکل بندہ تیار اور اللہ سے ڈر کے چھوڑ دے۔ قرآن کریم میں لکھا ہے ہر بندے کو ایک جنت ملے گی، اور جو بندہ اسی گناہ کے وقت ڈر گیا اللہ سے، چھوڑ دیا، اس کو 2 جنتیں ملیں گی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ڈر گیا کہ رب کے سامنے ٹھہروں گا کیسے، جواب کیسے دوں گا، سوال پوچھا جائے گا کس طرح ڈیفائن کر پاؤں گا، رب میں نے یوں کیا، میں دلیل نہیں دے پاؤں گا، ڈر گیا، فوراً اسے چھوڑ دیا۔ رب فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ، جو ڈر گیا، مقام ربی، رب کے سامنے کھڑا کیسے ہوگا، جنتان، اسے ایک نہیں 2 جنتیں ملیں گی۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ دنیا میں بھی اس تثبیت قلب کی وجہ سے اتنا نیکی پر مضبوط کیا جائے گا کہ مد ہضم برابر ہو جائے گی، اس کے لیے دنیا میں راحت ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ بھی جنت اور آخرت بھی جنت، اور اس کے علاوہ آخرت میں 2 جنتیں رب فزیکل سچویشن میں دینا چاہے تو اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ 2 جنتیں ہی آپ کو دے دے۔ اور یہی مضمون سورۃ نازعات کے دوسرے رکوع میں، یہ پارہ نمبر 30 کے پہلے پاؤں میں رب العزت سمجھاتے ہیں۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہی مضمون لفظ کو تبدیل کر کے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ، رہی اس شخص کی بات جو ڈر گیا، گناہ کے وقت تو تیار ہے، اسباب اور سب کچھ میسر ہے، لیکن اس کے دل میں ڈر آیا، مقام ربی، کون سا منہ لے کے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، ہوئے کیسے اپنے گناہ کو سمجھا سکے گا۔ جب یہ خیال آیا نا، اس خیال کا عمل کیا ہوا، نتیجہ کیا ہوا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس بندے نے شیطانی اثرات پہ عمل کرنے میں، ہوائے نفسانی پہ، ہوائے شہوانی پر عمل کرنے سے خود کو روک لیا کہ جی میں نہیں کر سکتا، یہ میرے لیے ناممکن ہے۔ فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے، جنت ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے، انہی لوگوں کے لیے تیار ہے۔ تو رمضان المبارک میں یہ جو شیطان بند ہو گیا، شیطانیاں جاری رہتی ہے، وہ اصل گناہ گار بند ہو گیا، گناہ جاری رہتے ہیں، وہ اصل نافرمان بند ہو گیا، نافرمانیاں جاری رہتے ہیں۔ اس کی وجہ کہ ہم اپنے گناہ سے بچنے کی بریک نہیں لگاتے۔ جب ہم خود کو گناہوں سے روکیں گے، گناہ کی طاقت کو چھوڑیں گے اور اللہ کی طاقت کی طرف توجہ کریں گے، تو اللہ کی قسم جب ہم یوں آئیں گے تو رب العزت ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر کے، اس کے لیے قرآن فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ الْحَسَنَاتِ، فرمایا ان کے گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں میں بدل کے ثواب بنا دے گا۔ تو یہ تب ہے جب ہم ہمارے اپنے اندر ہم خود کو سمجھائیں اور اپنے اندر تیاری کریں۔ یہ رمضان المبارک ہے، تو میری بات کا مطلب اتنا مقدس مہینہ وہ رمضان ہے، اس کی تیاری حضور اس مہینے میں شعبان میں فرماتے تھے، اور جب 15 دن پورے ہو جاتے پھر حضور پاک فرماتے شفقتاً کہ اب روزے نہ رکھو۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ رمضان کی شعبان کی 15 کے بعد روزہ رکھنا حرام ہے، یوں نہیں ہے۔ کسی نے قضا لوٹانے ہو یا اس کی جسم میں طاقت، پاور، قوت، ہمت، سکت موجود ہو کہ میں رمضان میں بیمار نہیں ہوں گا، میری طاقت برابر چلتی رہے گی، وہ رکھے، اس کو نہیں منع۔ یہ نارملی روٹین میں فرمایا جا رہا ہے، عام حالات میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نہ رکھیں تو بہتر یہی ہے، ورنہ بندہ کوئی رکھنا چاہے تو اس کے لیے حرام نہیں ہے، وہ اپنی طاقت کو دیکھ کر آگے معاملہ رکھ سکتا ہے۔ تو میرے دوستو، حدیث پاک میں ہمیں اسباب سمجھائے گئے ہیں۔ کیا سمجھائے گئے؟ یہ جو حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت قیلولہ فرماتے تھے، اس کی وجہ محدث یہ سیاستہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تہجد میں اٹھنا یہ قیلولے کا آرام بڑا فائدہ دیتا ہے۔ تو دیکھیں تہجد کی تیاری دوپہر سے ہو رہی ہے، دوپہر میں قیلولہ ہے، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند اس نیت پر ہے کہ تہجد میں اٹھنے پر فائدہ ہے۔ تو سبب اختیار کرنا چاہیے، لیکن نظر مسبب الاسباب پہ رکھنی چاہیے، نظر سبب پہ نہ ہو۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے ایک بار اللہ کے رسول کا بستر بچھایا تو دوہرا بچھایا تھا، تو میں نے اس کو 4 حصے موٹا کر کے یوں بچھا دیا،
یعنی ڈبل ٹرپل نہیں، ٹیٹرا طرح پہ 4 حصے کے. پہلے جو بستر بچھاتی تو وہ یوں ڈبل ہوتا تھا، تو اب میں نے اس کا ڈبل کا بھی ڈبل کر دیا تاکہ حضور کو راحت ملے. صبح اللہ کے رسول اٹھے اور اپنے بچھونے کو صحیح کیا اور مجھے فرمایا حفصہ ایسے نہ رکھا کرو، بس اتنا رکھو جس پہ آرام ہو جائے، اتنا نرم بنا ہو کہ صبح نماز میں اٹھنے پر بندے کو دقت اور تکلیف محسوس ہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے بتایا. ورنہ پیغمبر کی نیند میں تو پیغمبر کی آنکھ سوتی ہے، پیغمبر کا دل تو جاگتا ہے. ان عینایا تنامان ولا ینام قلبی، یہ ہمیں سمجھایا ہے جو ہماری نیند میں ہماری آنکھ بھی سوتی ہے، ہمارا دل بھی سوتا ہے. ہمیں بتایا گیا کہ آپ کے رات کے سونے کی ترتیب کیسے ہونی چاہیے. اسی لیے یہ جو ہم غفلت کی نیند سوتے ہیں نا، تو میں ان کو ایک جملہ کہتا رہتا ہوں کہ غفلت کی نیند سوئے، ہمیں صبح کی نماز کا علم بھی نہیں ہے، تو یہ بات یاد رکھیں، اس کی پوچھ ہوگی. ہم نے اپنے اٹھنے کی ترتیبیں بنانی، الارم لگا کر رکھیں، اپنے قریب نہ رکھیں، الارم کو دور رکھیں، کیونکہ جب آپ قریب رکھیں گے اور الارم بجے گا، آپ نے اس کی گھنٹی کو یوں بند کرنا ہے اور دوسری طرف بسم اللہ اللہ اکبر، چل جا میرے بھائی. آپ تھوڑا دور رکھیں تاکہ آپ اٹھیں اور اٹھ کے آپ کو الارم بند کرنے تک 2 4 5 قدم چلنے پڑیں. جب آپ چلیں گے آپ کی آدھی نیند اتر جائے گی. ورنہ نتنوں میں شیطان سوتا ہے اور صبح کے وقت جو نماز نہیں پڑھتا، شیطان اس کے منہ اور اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے. آپ کا اپنا بیٹا آپ کے جسم پہ پیشاب کرے تو ہائے ہائے کخ کخ کرتے ہیں ہم، اور شیطان تو ہمارا کوئی لگتا بھی نہیں ہے، اور وہ ہمارے سر منہ پر پیشاب کر دے اور بندہ صبح اٹھ کے کہتا ہے جی نماز تو نہیں پڑھی لیکن نیند بڑی مزے کی آ گئی تھی. یہ اپنے شیطان کے منہ پر پیشاب کرنے میں راضی ہونے کی دلیل ہے. تو اس سے بندے کو بچنا چاہیے. تھوڑی سی اس پر فکر ہمارے اندر ہے، ہم بنا لیں. تو یہ ترتیب اس طرح رکھیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں صبح کے اٹھنے کی صحیح ترتیب سمجھا دی. تو ایسے حضور پاک علیہ السلام اسباب پر یوں معاملے کو چلنے کو سمجھاتے تھے. تو شعبان میں رمضان کی تیاری شروع ہے. اس سے ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کا استقبال کرنا چاہیے. استقبال بندہ اس کا کرتا ہے جس کے آنے کی پہلے امید ہو. ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اللہ کو منا لینا چاہیے، اور رمضان المبارک جب شروع ہو اس کا کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیں تہجد کے وقت جب بندہ ہوتا ہے نا، تو کیوں بندے پر ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے کہ تہجد کے وقت اللہ کی ایک خاص رحمت کا نزول پہلے آسمان پہ ہو چکا ہوتا ہے اور اعلان ہو رہا ہوتا ہے حل من مسترزقن حل من مستغفرن، ہے کوئی معافی مانگنے والا اسے معاف کر دیا جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا اسے رزق دے دیا جائے، ہے کوئی پریشان حال اس کی پریشانی کو ختم کیا جائے. یہ تہجد کے وقت اعلان ہے. لیکن رمضان میں 24 گھنٹے کی بنیاد پہ یہ تہجد کے وقت والی برکت دے دی جاتی ہے. 24 حدیث پاک میں نہیں ہے من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا، اس میں ایک نفل فرض کے برابر ہے. ومن ادى فیہ فریضہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا. حضرت سلمان کی روایت ابن حبان میں فرمایا کہ جو بندہ اس میں فرض پڑھے گا گویا 70 فرض وہ پڑھ رہا ہے. اندازہ لگا یہ اس مہینے میں اتنی ہمیں نیکیوں کا پیکج مل رہا ہے، نیکیوں کی ایک سیزن کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑ رہا ہے. تو ہم اس کی تیاری شعبان سے شروع کر دیں. اپنے آپ کو سمجھائیں، بچوں کو سمجھائیں، گھر میں سمجھائیں، بتائیں رمضان کی تیاری ہونی چاہیے. اور حیرانگی کی بات ہے، ناراض نہ ہونا، آج ہر مسلمان میں سے تاجر مسلمان کا یہ حال ہے کہ وہ 100 کی چیز 500 پہ بیچنے پر رمضان میں تیار ہو جائے گا کہ خریدیں گے تو ویسے، اور یہ 100 کی چیز کو 500 پر بیچ کے کیا کہے گا، جلدی کرو جلدی کرو کہیں میری تکبیر اولیٰ نہ قضا ہو جائے. میرے بھائی مجھے تکبیر اولیٰ کے قضا ہونے کا آپ کو وہ نہیں ہے، آپ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں لیکن منافع وہ کمائیں جو حلال ہو، وہ جائز ہو، ظلم نہ ہو جو آج ظلم کے درجے میں لوگ کیا سے کیا نہ کر لیتے ہیں. رمضان المبارک میں باہر کے ممالک میں نے دیکھا ہے پیکج مل جاتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک خاص مہینہ ہے، اس پہ تھوڑا سستا بازار قائم کر لیا جائے، اور ہمارے مسلمانوں میں تھوڑا ریٹ بڑھا لیا جائے، یہ رمضان میں اس کی مانگ بڑھ جائے گی. ہم پتہ نہیں کیا سے کہاں تک لے جاتے ہیں. ہمیں ہر معاملے میں دیکھنا چاہیے. اور رمضان کی تیاری جو حضور پاک فرماتے تھے، شعبان میں ایک جملہ مزید فرماتے، اللہ کے رسول فرماتے من خفف عن مملوکہ غفر اللہ لہ وعتقہ من النار. بعض روایتوں میں وعتقہ رقبۃ من النار.
فرمایا جو بندہ رمضان المبارک میں اپنے نوکر کو نرمی دے دیتا ہے اس کی ذمہ داری اور محنت میں، مزدور کو، لفظ تو مملوک اصل میں غلام کے لیے آج کل ماتحت سرونٹ مراد ہے، آج کل تو غلاموں کا وہ سلسلہ نہیں ہے نا، تو جو میرے تحت دفتر میں کام کرتے ہیں، میری دکان پہ کام کرتے ہیں، میری فیکٹری میں کام کرتے ہیں، جو میرے کارندے ہرکارے ہیں اور میرے ملازمین ہیں، اگر میں انہیں نرمی دے دوں، رمضان المبارک میں کچھ نرمی دے دوں اور ان سے اتنی محنت نہ کرائیں تو کیا بنا؟ فرمایا غفر اللہ لہ وعتق رقبتہ من النار، اللہ گناہ بھی معاف کریں گے اور جہنم کے رجسٹر میں اگر نام لکھا ہوگا تو مٹوا دیں گے۔ وعتق رقبتہ من النار کا اور ترجمہ کیا ہے کہ اس کی گردن کو جہنم سے چھڑا لیتے ہیں، یہی ہے نا کہ جہنم کے رجسٹر میں اگر نام درج ہو چکا ہوگا تو اسے ڈیلیٹ کروا دیا جائے گا۔ تو کتنی بڑی چیز ہے۔ اچھا نرمی کا مطلب کیا ہے؟ مثلا آپ اپنے ملازم کو تنخواہ دیتے ہیں 10,000 مہینے کی اور وہ روزانہ ڈیوٹی دیتے ہیں آپ کے پاس 8 گھنٹے، آپ نے نرمی دے دی، بھائی رمضان ہے آپ 6 گھنٹے ڈیوٹی دیا کریں، لیکن تنخواہ آپ نے 10 سے کم کر لی، یہ کوئی نرمی نہیں ہے، یہ نرمی نہیں ہے۔ نرمی یہ ہے کہ آپ کو اس کی اجرت اتنی ہی رکھیں، اس سے محنت لینے میں کمی کر دیں، یہ نرمی ہے۔ یہ نرمی نہیں ہے کہ بندہ تنخواہ گھٹا دے، چل 2,000 میرے تھی گا تو 2 گھنٹے کھاٹایا کر، یہ نرمی شرمی نہیں ہے۔ یہ تو اصحاب السبت والا حال ہے کہ رب العزت نے انہیں فرمایا تھا ہفتے کے دن عبادت کیا کرو، انہوں نے ہفتے کے دن عبادت تو کی لیکن مچھلیوں کے جال لگا دی، اللہ نے مچھلی پکڑنے سے منع کیا نا، جال لگانے سے تو منع نہیں کیا، تو ہمارا وہی حال ہوگا۔ تو میرے دوستو ہمیں کچھ نرمی کے کچھ معاملات سمجھ لیں۔ تو یہ رمضان کا اتنا بڑا مقدس مہینہ، آج آدھا مہینہ تقریباً رہ گیا، یہ 15-16 دن رہ گئے ہیں اور رمضان المبارک کی آمد ہے، تو ہمیں سنت نبویہ سے سبق لیتے ہوئے ہمیں آخرت میں رمضان پر توجہ دینی چاہیے اور اس کی تیاری کرنی چاہیے، اس کے لیے سوچنا چاہیے۔ اب روزے نہ رکھیں ٹھیک ہے، لیکن ہم رمضان المبارک کے معاملات میں خود کو ٹھیک تو کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک رات ایسی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، میں اس کے متعلق خلاصے کے طور پہ آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کیے دیتا ہوں۔ شب برات پر 2 قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، یا تو اس رات کو لوگ انکار کر دیتے ہیں کہ بالکل ثابت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جھوٹ ہے، پلال ہے، غلط ہے، کذب ہے، بہتان ہے، کوئی عبادت نہیں ہے، یہ بھی غلط نظریہ ہے۔ یا کچھ لوگ اس رات اتنی عبادت کے اہتمام اور نظریہ بتاتے ہیں کہ لوگ فرض واجب سمجھ لیتے ہیں، یہ نظریہ بھی شریعت کی نظر میں غلط ہے، نہ اس پر اتنا زور ہے نہ اس پر اتنا ترک ہے۔ فجعل بین ذالک سبیلا، درمیانی راستہ ہے، مستحب کے درجے میں، کریں ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے، لیکن انکار نہ کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت عائشہ حضرت علی کے واسطے سے ابن ماجہ میں مروی ہے، فرمایا سوموا نہارہا وقوموا لیلہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دن کے روزے اور اس کے رات کی عبادت کا فرمایا۔ استحبابی عمل اس پر موجود ہے، عبادت ہے لیکن انفرادی ہے، اجتماعی نہیں ہے، اس کے لیے تداعی نہیں ہے، اس کے لیے اعلانات نہیں ہے، اس کے لیے اہتمام میں لوگوں کو جمع کر کے چراغاں اور حلوے کی دیگیں اور ادھر ادھر کے معاملات، یہ نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس رات لوگ ایک عجیب کام کرتے ہیں، صلاۃ الفیہ پڑھو۔ ایک بندے سے میں نے پوچھا بھئی صلاۃ الفیہ کون سی نماز ہے؟ ہم نے تو آج تک نہ پڑھی نہ سنی نہ دیکھی، نہ کسی جگہ کوئی صلاۃ الفیہ کا ذکر۔ صلاۃ الفیہ کا لفظی ترجمہ صلاۃ کہتے ہیں نماز کو، الفیہ کہتے ہیں 1000 کو۔ 1000 عبادت والی کون سی نماز ہے؟ یہ اپنے پیٹ سے لوگوں نے نکالی ہوئی ہے، کوئی صلاۃ الفیہ کا شریعت میں ثبوت ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یا تو کوئی انکار میں بڑھ جاتا ہے یا کوئی اقرار میں آگے چلا جاتا ہے، تو یہ دونوں راستے افراط اور تفریط کے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہم اتنی بات مانیں جو شریعت میں ثابت ہے، غیر ثابت شدہ بات کو دین نہ کہیں اور ثابت شدہ بات کا انکار نہ کریں۔ جو غیر ثابت شدہ بات کو دین کہتا ہے اسے کہتے ہیں بدعات والا، اور جو ثابت شدہ مسئلے کا انکار کرتا ہے اسے کہتے ہیں الہاد والا۔ ہم دیوبند والے نہ بدعات والے ہیں، نہ ہم دیوبند والے الہاد والے ہیں، بلکہ ہم صحیح راستہ اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ ہم صحیح راستہ سمجھاتے ہیں، ہم برابر کا راستہ سمجھاتے ہیں، درمیانہ راستہ جو حدیث پاک اور قرآن کے مطابق وہ سمجھاتے ہیں۔ نہ ہم غلو والے ہیں نہ افراط و تفریط والے، ہمارے یہاں کمی بیشی کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو عبادت ہے لیکن استحباب، مستحب۔
اس رات اللہ کے رسول قبرستان گئے تھے، ہم مانتے ہیں جی گئے تھے، لیکن ہر سال جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ حضور پاک زندگی میں ایک بار تشریف لے گئے تو آپ بھی زندگی میں ایک بار چلے جائیں، آپ کو کس نے منع کیا؟ لیکن آپ ہر سال مجمع لگا کے قبرستان پہ جانا یہ نہیں ہے، یہ ترتیب نہیں ہے۔ کبھی کبھار آپ بھی جائیں، لیکن اس کو لوگوں کو اکٹھا کر کے اس رات عبادتیں اور صلاۃ التسبیح کی بعد جماعت نمازیں یوں نہیں ہے۔ آپ پوری رات ذکر کریں، آپ کی مرضی، آدھی کریں آپ کی مرضی، تلاوت کریں آپ کی مرضی، نوافل پڑھیں آپ کی مرضی، صلاۃ التسبیح پڑھیں آپ کی مرضی، صلاۃ الاستغفار پڑھیں آپ کی مرضی، صلاۃ التوبہ پڑھیں آپ کی مرضی، صلاۃ الحاجت پڑھیں آپ کی مرضی، ویسے نفل پڑھیں آپ کی مرضی۔ کوئی واجب فرض نہیں ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، مرضی کی عبادت ہے آپ کر لی۔ ہاں، رات کا کچھ حصہ عبادت کے لیے رکھنا چاہیے، رات کے کچھ حصے میں اللہ کے رسول نے جو عبادت فرمائی تو ہمیں بھی کرنی چاہیے، ہمیں اس پر تھوڑا سا فکر بھی کرنا چاہیے کہ 15 شعبان المعظم کا ایک حدیث پاک میں درجہ فرمایا گیا، کئی معاملات اس کے ساتھ مشترکہ طور پہ وابستہ ہیں، اس کی تفصیل علیحدہ، لیکن میں آپ کو سرسری اور بطور خلاصہ اور سمری سمجھا رہا ہوں۔ تو یہ رمضان المبارک کی درمیانی رات ہے، کب شروع ہوتی ہے؟ یہ شروع ہوتی ہے اس وقت جب 15 کا دن کل شروع ہوگا اس سے ایک رات پہلے، یعنی 14 بعد نماز مغرب شروع ہوگی، اور 15 کی صبح طلوع صبح تک، جب صبح آپ کی نماز کی پہلی اذان آئے اس وقت تک، یہ تہجد کے وقت تک یہ رات رہتی ہے۔ اس رات میں بندے کو عبادت کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ اس میں اپنی طرف سے باتیں بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں ہر چیز سجدہ کرتی ہے، تو میں نے کہا جی اللہ کو تو وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اس میں تو کوئی نہیں مسئلہ۔ کہتے نہیں، درخت سجدہ کرتا ہے، پتہ نہیں جڑی بوٹیاں سجدہ کرتی ہیں، عمارتیں سجدہ کرتی ہیں، گائے بکری بھینس سجدہ کرتی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی ہر بندے کا سجدہ، ہر چیز کا سجدہ اپنی ترتیب کے مطابق ہے، ہمارے لیے سر جھکانے ان کی تسبیح سجدہ ہے۔ نہیں، ایک بندے نے ایک عجیب بات سنائی، کہا ایک آدمی رات کو اٹھا، شب برات واقع ہو چکی تھی، درخت سجدہ کر چکا تھا۔ جب درخت سجدہ کیے ہوئے تھا تو اس نے دیکھا اس کا جو وہ کٹا تھا نا، کٹا، وہ بھینس کا بیٹا، وہ جو کیا کہتے ہیں اسے، کٹا ہی کہتے ہیں نا جی، ہاں کٹا ہی کہ وہ کٹا بھاگ رہا تھا، ادھر ادھر رو رہا تھا، تو اس نے جو دیکھا وہ قلعہ تو نکل گیا تھا اس کی رسی، تو اس نے اس کی رسی پکڑ کے وہ جو درخت گرا ہوا تھا اس کے ساتھ باندھ دیا، سو گیا۔ صبح اٹھا تو درخت کا تو سجدہ ختم ہو گیا تھا، اس نے جب اپنے سجدے سے سر اٹھایا وہ کٹا اوپر لڑکا ہوا اور وہ پھانسی آ گئی تھی اور وہ مرا ہوا ٹھہرا تھا۔ میں نے کہا اے خدا کا نام مارو، یہ جھوٹ عوام میں مت پھیلاؤ، نہ ہم نے آج تک کہیں پڑھا ہے نہ دیکھا ہے، دنیا کی کسی اسلامی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ کٹا مویا ہوا کھڑو تھا، سبحان اللہ، چنگا درخت سجدہ کیتے، کیا جھوٹ پلال آپ نے دنیا میں پھیلا دیا۔ اس باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایسے لوگوں کے اندر بنائی ہوئی باتیں ہیں، گھڑانتو باتیں، اڑتی چڑیا کی رپورٹیں، مبتونی اور بطنی باتیں، اپنے پیٹ سے نکالے ہوئے مسئلے، ان مسئلوں کا کوئی شریعت میں وجود نہیں ہے۔ تو بات وہ مانیں جس کا شریعت میں کوئی ثبوت ہو یار، ہم کوئی بے دلیلیں نہیں ہیں، ہم با دلیل بات ماننے والے ہیں اور ثبوت کے ساتھ ماننے والے ہیں اور اپنے اکابر پر اعتماد کر کے ماننے والے ہیں۔ تو ایسے غلط باتیں اس میں شروع ہوتی ہیں تو اس سے بچ جائیں، اور اس رات کسی قسم کی کوئی عبادت کا طریقہ متعین نہیں ہے، جو کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ اگلے دن کا روزہ ہے، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، روزے میں کون سا مسئلہ ہے، بالکل رکھنا چاہیے۔ شعبان المعظم کو روزے، آپ روزہ ضرور رکھیں۔ اور جب شب برات شروع ہوتی ہے، اس میں ہمارے اکابرین کی ترتیب ہے، سورۃ یاسین ملتی ہے، چھوٹی سی آپ سورۃ یاسین ایک وہ لے لیں، یا سورۃ یاسین یہاں سے پڑھ لیں قرآن کریم سے اٹھا کر۔ آپ مغرب کی نماز کے بعد بیٹھے، عشاء سے پہلے 3 بار سورۃ یاسین پڑھ لیں، ہر بار پڑھنے کے بعد دعا ہے شب برات کی، یہ آپ کو بھائی رئیس دے دیں گے، اس پر ہم نے دعا اس دن بھی اپلوڈ کروا لی ہے، پوری ایک رکوع کی دعا ہے، اس کو آپ اپنے سامنے رکھیں اور اس کو پڑھ لیں ایک دفعہ یاسین کے بعد، پھر یاسین، پھر دعا، پھر یاسین، پھر دعا، یہ 3 بار پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت پوری زندگی نہ کسی کا محتاج بناتا ہے، نہ اللہ پاک پوری زندگی اعضاء کو بے سلامتی عطا فرماتا ہے، اور اللہ پاک اس پر مغفرت بھی فرماتے ہیں۔ ہمارے اکابر کی ترتیب ہے، یہ وہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا، قرآن حدیث کے حکم کی بات نہیں، اپنے اکابر کا معمول بتا رہا ہوں، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس رات کچھ بندے وہ ہیں جن کی مغفرت ہو جاتی ہے، اللہ سے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ان کو سب کچھ مل جاتا ہے، اور کچھ بد نصیب وہ ہیں جن کی مغفرت نہیں بھی ہوتی۔ وہ کون ہیں؟ احادیث پاک میں ان کے نام گنوا دیے گئے ہیں، میں آپ کی خدمت میں تفصیل پہ اس پہ بات کرتا ہوں۔ نمبر 1، وہ آدمی جو کسی کا قاتل ہو، ناحق قاتل ہو،
ایک وہ جس کا شریعت نے قتل کرنے کا حکم کیا ہے، میدان جنگ میں فوجی ہے، اس نے دشمن کے بندے کو گولی مار دی اور مر گیا، یہ نہیں کہہ رہا۔ مثلاً کوئی حکومت کی طرف سے جلاد مقرر ہے اور اسلامی قاضی نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کی سزائے موت ہے، وہ اس کو قتل کر دے، تو آپ کہیں گے یہ قاتل ہے۔ وہ نہیں، جس کی قتل ناحق ہو، ناحق قاتل، اس رات اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ جب اس رات نہیں ہوتی تو باقی راتوں میں کیا ہوگی؟ تو اس کو چاہیے یہ خون بہا کی ترتیب بنا کر اس کے اقربا سے جا کے اپنے اس قتل کو معاف کروائے، یا اپنی گردن کو، خون کا بدلہ خون ہے اور اللہ کا قانون ہے، اپنی گردن پیش کرے۔ یوں نہیں ہو سکتا۔ قاتل گیا۔ نمبر 2، زانی گیا۔ زانی کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی سیکچول پاور، قوت شہوانی کو ناحق راستے پر استعمال کرے، حق راستے پہ نہیں، ایسے بندے کی اس رات کوئی مغفرت نہیں ہوتی۔ زانی آدمی سے اللہ پاک محفوظ رکھے۔ عادی شرابی، جو شراب پینے والا ہو، قلیل اور کثیر شراب حرام ہے، یاد رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ شراب کے 2 گھونٹوں سے تو نشہ نہیں آیا لہذا شراب جائز ہے، جی نہیں، کل مسکر حرام، اس کا قلیل کثیر حرام ہے، 1 گھونٹ پینا بھی غلط ہے، پی لیا تو معافی مانگ لیں۔ عادی شرابی ہے، اس کی اس رات مغفرت نہیں ہوگی، معافی مانگ لے۔ اس سے پہلے لوگ شراب کو پتہ نہیں مذاق سمجھتے، جام لگے ہوئے ہیں اور دوستوں میں بیٹھ کے اگلا پی لیتے۔ میں نے پچھلے سال اب میں نام نہیں لیتا، ٹانک سے باہر ایک ضلع کی بات ہے، وہاں میں ایک جگہ گفتگو کر رہا تھا، تو میرے بیان کے بعد ایک بندہ مجھے ملا اور مجھے کہا لگا مولوی صاحب سچی مچی تے شراب حرام ہے، شراب حرام ہے، واقعی سچی بھی حرام ہے؟ میں حیران ہوا اس کی بات۔ اور نے کہا میں نے تو سمجھا ایسے مولوی ڈراتے ہیں کہ شراب حرام ہے، حرام ہے، خود انہوں نے کبھی پی نہیں ہے، ان کو کیا پتا شراب کا کیا مزہ ہے۔ میں نے کہا چل لے۔ اور خدا کے بندے، حقیقت میں اللہ فرما رہے ہیں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، فرمایا شراب حرام ہے، یہ شیطان کا عمل ہے، جوا حرام ہے، یہ شیطان کا عمل ہے۔ اور وہ جو استسقاء بالازلام میں مشرکین ایک اپنے دور کا فال نکالتے تھے وہ منع ہے، تو رب نے تمہیں اچھا قرآن لکھا بھی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی اتنی حیرانگی کی بات ہے کہ لوگ شراب کو کچھ نہیں سمجھتے اور شراب کے جام لگاتے رہتے ہیں۔ شراب سے معافی لینی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ام الخبائث فرمایا ہے، یہ بے ایمانوں کی بنیاد ہے، یہ بے ایمان کاموں کی بنیاد ہے۔ اس شراب سے بچنا چاہیے۔ عادی شرابی کی مغفرت نہیں ہوتی اور متکبر کی مغفرت نہیں ہوتی۔ متکبر کون؟ اس کو بھی ذرا سمجھیں کہ تکبر کسے کہتے ہیں۔ تکبر کا معنی ہے خود کو بڑا اور دوسرے کو حقیر سمجھو۔ یہ تکبر نہیں ہے کہ آپ اچھا سوٹ پہنے، اچھی جوتی پہنے، خوشبو لگا کر بیٹھیں اور بن سور کے خوبصورتی کے ساتھ بیٹھیں تو یہ تکبر ہے۔ یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر کا اچھے پہننے، اچھے پانے، اچھے کھانے سے، اچھے پینے سے تعلق نہیں ہے۔ آپ نے اچھا کھایا، اچھا پہنا، یا برا کھایا، گندا پہنا، آپ کے دل میں ہو میں بڑا ہوں اور یہ حقیر ہے، یہ تکبر ہے۔ تکبر میں یہ نہیں ہے کوئی بندہ نیا سوٹ پہن کے بیٹھے، اچھی طرح کپڑے پہن کے بیٹھے، اگلا کہ تو تکبر کرا، بابا یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر دلی کیفیت کا نام ہے کہ میں اعلیٰ اور یہ ادنا، میں اچھا اور یہ حقیر۔ تکبر عزازیل راخوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا، یہ کریمہ میں موجود ہے، فرمایا تکبر نے شیطان کو ذلیل کیا تھا اور راندہ درگاہ کر کے لعنت کے سمندر میں گرفتار کرا دیا تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ اس نے آدم علیہ السلام کو حقیر جانا تھا اور خود کو حضرت آدم سے افضل جانا تھا۔ انا خیر منہ، یہ اس کی دلیل ہے، جو اس کی دلیل بنتی نہیں ہے۔ شیطان اس پر بے ایمان بن گیا۔ تو تکبر کا اچھی پگڑی، اچھے پہننے، اچھے کپڑے، اچھی جوتی، اچھی موبائل، اچھی گاڑی سے تعلق نہیں ہے، دل کی کیفیت سے تعلق ہے۔ اگر میرے دل میں ہے میں اعلیٰ اور یہ ادنا، یہ تو حقیر، کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی ویلیو ہے، یوں میں سمجھوں اور خود کو اچھا سمجھوں، میرے جسم پہ اچھے کپڑے ہوں یا برے کپڑے ہوں یا گندے کپڑے ہوں یا نہ ہوں، میں پھر بھی متکبر ہوں، پھر یہ تکبر ہے۔ تو اس رات متکبرین کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تکبر ہے تو بندہ معافی مانگے، کیا تکبر یار؟ الکبریاء ردائی، رب العزت فرماتے ہیں یہ بڑائی تو میری چادر ہے، یہ تو رب العزت کی ہے، اور اللہ کو بڑائی سجتی ہے۔ انسان کی کیا اوقات ہے یار، کیا اوقات ہے انسان کی، ہماری کیا طاقتیں ہیں؟ آپ کھڑے ہو جائیں، ایک پاؤں اٹھائیں اور ایک پاؤں یہاں رہے اور دوسرا پاؤں اٹھاؤ، کوئی اٹھا کے دکھائے۔ بیک وقت ہم اپنے دونوں پاؤں نہیں اٹھا سکتے اور پتہ نہیں ایران توران کی ادھر ادھر کی بات کرنے میں شیطان ہمیں متکبر بنا جاتا ہے۔ جی نہیں،
اس تکبر سے محفوظ رہیے۔ من تکبر وضعہ اللہ، حضور علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے جس نے تکبر کیا اللہ اسے زمین پہ پٹخ دے گا۔ ومن تواضع رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی اللہ اسے بلندیاں عطا فرمائے گا۔ لیکن عاجزی بھی اس نیت سے نہ ہو کہ ہمیں اللہ عزت دے گا، ملے ٹھیک ہے، نہ ملے آخرت میں تو ملے گی نا۔ تو یہ تکبر بڑی جسے عجب کہتے ہیں، خود پسندی کہتے ہیں، اس سے بندے کو محفوظ رہنا چاہیے۔ تو متکبرین کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی، اللہ پاک ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح والدین کا نافرمان، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اس رات اس کی دعا رد ہوتی ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ جب اس رات نہیں ہوتی تو کب ہوگی؟ والدین کی نافرمانی کر لی ہے تو آج اگر دنیا میں والدین زندہ ہے تو پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لو، ان کا حق کھایا تو حق دے کر معافی مانگ لو۔ لوگ ایک دن ایک بندے نے اپنے باپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا، جب اس کو علماء کے سامنے پیش کیا گیا تو کہنے لگا میرا ابو غلط تھا۔ تو میں نے اسے کہا تو نے تھپڑ مار کے کون سی اچھائی کا کام کیا؟ تو نے بھی اپنے لیے جہنم لے لی ہے۔ میں ایسے ایسے ظالموں کو جانتا ہوں جو اپنی ماں کو مارتے ہیں اور پھر ہمارے پاس آ بیٹھتے ہیں کہ اب ہم سے یہ غلطی ہو گئی۔ میں نے کہا جا اسی سے جا کر معافی مانگ۔ ایک کی ماں کو میں نے بلوا لیا تھا، اس نے اپنی ماں کو دوسری بار مارا تھا، تو اس کی ماں پھر بھی مجھے کہتی ہے میرا بیٹا ہے، میں معاف کر رہی ہوں۔ ضابط کے بندن بندہ توڑ بیٹھتا ہے اس موقع پہ۔ یار جس ماں نے، قرآن کہتا ہے وہن علی وہن، تکلیف پہ تکلیف اٹھا کے پیٹ میں اٹھایا ہے، اس کی نافرمانیاں کرتے ہو۔ جس ماں نے تمہیں تمہارے بولنے پر مٹھائی بانٹی تھی کہ میرا بیٹا بولنے لگ گیا ہے، اس ماں کی نافرمانی کرتے ہو۔ یار یہ کیا انسانیت ہے؟ جس باپ کی وجہ سے آج ہم دنیا میں موجود ہیں، اس باپ کو بری نظر دیکھنے والوں، کل تمہاری اولاد تمہیں کبھی اچھی نظر نہیں دیکھے گی۔ ایک جگہ ہم بیٹھے ایک جگہ ہم بیٹھے تھے تو ایک والد تھا، ایک اس کا بیٹا تھا اور ایک اس کا دادا بیٹھا تھا۔ تو بیٹا اپنے دادے یعنی اپنے باپ کو کہتے، اس کا چھوٹا بیٹا بیٹھا ہوتا، اپنے باپ کو کہتے تو نے اگر اس طرح کیا نا تو ہم تجھے گولی مار دیں گے۔ اپنے باپ کو کہہ رہا ہے بیٹا۔ تو ہم نے کہا کہ تم نے تو صرف ارادہ کیا ہے نا کہ ماروں گا، جب تیرے بیٹے کی باری آئے گی نا وہ تجھے ٹھونک دے گا گولی، تو نہیں بچے گا۔ یہ سکھے دیا ہے۔ عجیب بات ہمیں کر رہے ہو۔ والدین کا نافرمان اللہ اللہ کے رسول میں کی دربار میں نہیں بخشا گیا تو اس رات کیا بخشا جائے گا؟ ماں باپ کی نافرمانی کوئی کو، ہاں ماں باپ اگر آپ کو شریعت کے خلاف حکم کریں، مثلا شرک کا حکم کریں، وہ نہ مانو، لیکن اس کے علاوہ آپ نے ماں باپ کی ہر بات کو ماننا ہے۔ خود قرآن کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ شرک کی بات کریں تو نہ مان، دنیا میں پھر بھی اچھا رہے، اچھے رہو ان کے ساتھ۔ ماں باپ سے معافی مانگ لیں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، اور اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں اور بیٹا غلط کار تھا تو پڑھ پڑھ کے ماں باپ کو بخشے، ایصال ثواب کرے، کل قیامت میں ان کو نیکیوں کا ذخیرہ ملے گا، امید ہے کہ اللہ کے دربار میں معاف کر دیں گے، ورنہ ایسی بات نہیں۔ تو ماں باپ کا نافرمان بھی اس رات نہیں بخشا جاتا۔ اس کے ساتھ جو بندہ دل میں بغیر کسی وجہ کے ایک بھائی مسلمان کا کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، فرمائے اس حاسد، اس باغز، اس کینہ پرور کی بھی مغفرت اس رات نہیں ہوتی۔ کیا مسلمان سے کینہ رکھنا ہے بھائی؟ جو معافی تلافی ہے وہ کرو اور جان چھڑاؤ۔ اور قطع رحمی کرنے والا، قطع رحمی کا مطلب کیا ہے؟ جان بوجھ کے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے محارم سے تعلق توڑنے والا۔ وہ توڑے تو توڑے نا، تصل من قطعک، تو جوڑنے والا بن، ہم جوڑنے والے بنے۔ لوگ کہتے ہیں جی میں اپنے رشتہ داروں سے نہیں رکھتا کیونکہ وہ مجھ سے نہیں رکھتے۔ بھئی وہ نہیں رکھتے، تو بھی نہیں رکھتا، تو مجھے بتا پھر تم اور اس میں فرق۔ بھئی وہ نہیں رکھتے، نہ رکھے، آپ تو رکھا کریں، آپ کبھی جایا کریں، کبھی حال احوال پوچھ لیا کریں، بس ٹھیک ہے۔ باقی یہ بات نہیں ہے کہ بندہ کسی کے سر پہ گھس کے بیٹھ جائے، تو میرا مارا میں تو چلو میں تیرے ساتھ تعلق رہی، یہ تعلق نہیں ہوتا۔ آپ اس کے ساتھ اس کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں غمی خوشی میں آپ شریک ہو۔ آج کل عجیب رشتے دنیا میں چل کر، اس نے مجھے اپنے بیٹے کی شادی پہ نہیں بلایا، میں بھی نہیں بلاؤں گا، لاکھ لعنتیں بندے تھے، فائدہ کیا چیز ہم نے کر لی ہے؟ اس نے برائی کی ہے تو ہم بھی کر لیں۔ بھائی کسی کو بلا لو تو ٹھیک ہے، نہ بلا لو تو ٹھیک ہے۔ سنیں اس طرح کے رشتے نہیں ٹوٹے جاتے، اس نے نہیں بلایا تو ہم نے، بعض اوقات بندہ بھول جاتے، جب بھول جائے گا تو بھول جائے گا۔ اس دن ایک جگہ ہم بیٹھے تھے تو ایک جگہ ہمارے دوست نے کھانا دیا، اس کا قریبی دوست ہے، اس سے ذہن سے بھول گیا، اس نے کھانے میں اسے فون کیا یار مجھے تو یاد نہیں کہ اس نے کہا اللہ کی قسم بھول گیا، اس نے کہا تیری میری مرضی ختم،
تو میں نے اسے کہا حیا کر. انہوں نے کہا حضرت آپ فون پہ. میں نے کہا شرم کر, ایک بندہ کہہ رہا ہے میں بھول گیا ہوں, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, اجا مزید ہی انہیں سر کوٹنا ہے. تو یہ اس پر رشتہ داریاں ختم نہیں ہوتے, اس پر ہمیں دل بڑا رکھنا چاہیے. تو خط آرامی کرنے والا اس رات اس بندے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. اور شب برات میں اللہ سے مانگنے والے بنے, اس رات روشنیاں کر کے اپنی عبادت کو جا کر بازاروں میں غرق نہ کیا کریں, بلکہ اللہ رب العزت کی عبادت میں دیکھا کریں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو ہمیں خوش رکھے, صراط مستقیم پہ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.